اور جی ویلکم بیک، خوش آمدید، صبح بخیر. اور بڑی خوش نظر آ رہی ہوں میں اس وقت آپ کو، اس لیے کہ بات جو ایسی کرنے جا رہے ہیں ہم اس وقت کے، مجھے بھی بہت انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں، کیونکہ ٹاپک ایسا ہے، خواتین کے حوالے سے بات کریں گے، اور خاص طور سے خواتین میں جو ہر وقت پریشان رہتی ہیں کہ کبھی کہتی ہیں کہ میرے بال جو ہیں آج کل بہت جھڑ رہے ہیں، کبھی کہتی ہیں کہ بھائی وہ اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے، پھر اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے، کون سی میڈیسن لی جائے. آج کل وہ آئل کی طرف تو ہم جاتے نہیں، ہم فوراً کہتے ہیں کہ میڈیسن کون سی لی جائے. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ اور مزید باتیں شیئر کروں، میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی آپ سے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر امرین منصور، ڈرماٹولوجسٹ ہیں. ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں بھائی یہ تمام باتیں جو آئے روز آپ کو سننے کو ملتی ہیں کس طرح حل کرتی ہیں ان کے مسائل. السلام علیکم ڈاکٹر امرین، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. پہلے تو بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ آئیں. صبح بخیر آپ کو بھی. اور یہ جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں، چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ واقعی یہ ہر وقت یہ ایشوز ہیں اور کامن ایشوز یہی ہیں، خواتین کے بال گرنا اور پھر جو ہے کبھی کہنا کہ گروتھ ہی نہیں ہو رہی ہے. میں تو سالوں سے کوشش کر رہی ہوں مگر کیا میں لوں؟ آج کل بایوٹین بہت ان ہوا ہے. ذرا تھوڑا آپ خود ڈیٹیل میں بتائیے. دیکھیں، بالوں کا گرنا بہت زیادہ لنکڈ ہے ہماری لائف سٹائل سے. اب جو ہمارا لائف سٹائل ہو گیا ہے، بہت زیادہ ہم جو ہے رش میں رہتے ہیں مسلسل کا. پہلے ہم سکون کی زندگی، اسٹریس ہماری زندگی میں اتنا زیادہ نہیں تھا. اب ہر کسی کی لائف جو ہے نا وہ اپنی اسٹوریز ہیں، اپنے اسٹریسز ہیں، وہ لے کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے نا اس میں، وہ اسٹریس کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹریس انڈیوسڈ ایلوپیشیا اگر آپ لسٹ سرچ کریں گے اس میں تو آپ کو سب سے ٹاپ پر جو آئے گا وہ اسٹریس آئے گا. ٹھیک ہے، پھر ہماری ڈائٹ. اکثر لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، صبح اسکول کالجز والے صبح ناشتہ کیے بغیر جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اٹھے جلدی جلدی ریڈی ہوئے اینڈ دین نکل گئے. دے آر ناٹ ٹیکنگ دیئر پراپر بریک فاسٹ. وہ اس میں ایک بہت میجر رول پلے کرے گا. ٹھیک ہے، آپ. اور دوسرا، اب ہم جنکس کی طرف آ گئے ہیں. جنک فوڈ بہت زیادہ کھا رہے ہیں، جو ہماری باڈی میں اسینشیل پروٹینس ملنے چاہیے، اسینشیل نیوٹرینٹس ملنے چاہیے، منرلس ملنے چاہیے، وہ اس طرح سے نہیں مل پا رہے ہیں. پہلے ہم بہت فریش اور بہت پراپر اور اچھی ڈائٹ لیا کرتے تھے. اب ہم پریزرویٹوز والی ڈائٹ لے رہے ہیں، اور جو لے رہے ہیں وہ بھی ہم پراپر نہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آدھا ٹائم تو ہم کھا ہی نہیں رہے ہیں یا پھر جنکس کے اوپر آ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ صحیح. ڈاکٹر امرین، آپ نے جس طرح بتایا ابھی کہ اسٹریس سب سے پہلے اور اس کے بعد پھر آپ کی ڈائٹ آتی ہے. اکثر پیشنٹ یہ کہتے ہیں، جو اس وقت میری یہ بات سن رہے ہیں وہ بھی اس سے ایگری کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور خاص طور سے جب ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ بال ہو، چاہے وہ اسکن ہو، کسی حوالے سے بھی، تو وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اسٹریس آپ نہ لیں، اسٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر ہماری بات تو وہیں ختم ہو جاتی ہے. اسٹریس تو زندگی کے ساتھ ہمارے ہر چیز کا اسٹریس ہے، کہ جلدی کہیں پہنچنا ہے یہ بھی ایک اسٹریس ہے، یہ کام نہیں ہوا یہ بھی ایک اسٹریس ہے، یہ اس طرح کیوں ہو گیا، یہ اس طرح کیوں نہیں ہوا، یہ بھی تو ایک اسٹریس ہے. تو اس سے کس طرح ریلیف مل سکتا ہے؟ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو یہ بال جھڑتے ہیں یا ٹوٹتے ہیں یا ان کی گروتھ صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ روکنے میں سب سے پہلے جو ہم نے بات کی ہے کہ لائف سٹائل تو آپ کو کرنا ہوگا. اچھا، اب اس میں ڈائٹ تو بات کر لی کہ آپ کو پروٹین لینا ہے، اس کے اندر آپ کو اس میں آئرن لینا ہے، اس میں آپ کو اسینشیل نیوٹرینٹس لینے ہیں. بائٹن کی ہم ابھی بات کر رہے تھے، بائٹن از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا، بائٹن اینڈ آئرن یہ دو مین ہے جو کہ زنک آپ کے بالوں کے لیے. اس میں اب کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ اس میں مچھلی آ جائے گی، اس میں انڈا آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے جو نٹس ہیں وہ اس میں بہت زیادہ، ڈیری پروڈکٹس ہیں، دودھ ہے، چیز ہے، یہ ساری چیزوں کا انٹیک ہمارا. اب ہم انڈا ہے، دودھ ہے، تو ہم ناشتے میں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آدھے مسئلہ تو وہیں سے سالو ہو گیا. پھر واٹر انٹیک، اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھیں. پانی جتنا آپ پئیں گے، آپ کی اسکن، آپ کے بال، آپ کے ہیئر فالیکل، ساری چیزیں ہائیڈریٹڈ ہوں گی. ہائیڈریٹڈ رہیں گی تو پھر وہ ہیئر فال کی طرف کم جائیں گی. پھر آ گیا، اچھا، اسٹریس جو ہوتا ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر جگہ فزیکل اسٹریس بھی ہوتا ہے، مینٹل اسٹریس بھی ہوتا ہے. اگر آپ کی اوور ایگزرشن کر رہے ہیں، اوور ایکسرسائز کر رہے ہیں، ساری چیزیں، اور اس طرح سے آپ وہ اس حساب سے آپ ڈائٹ نہیں لے رہے، اس حساب سے آپ نیند نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، سلیپ پیٹرنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے. ایٹ لیسٹ 7 to 9 hours آف سلیپ آپ کو لینی ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کی باڈی ریجنریٹ ہو، آپ کی باڈی ڈی اسٹریس ہو. ٹھیک ہے، آپ کے ہارمونل جو امبیلنسز ہیں وہ سارے کریکٹ ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا. پھر اب ہم ایکسرسائز کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تو وہ ایکسرسائز ہو گئی ہماری. ایگزیکٹلی، دیٹ از ناٹ ایکسرسائز. ایکسرسائز مینس پراپر ایکسرسائز.
ٹھیک ہے. وہ ہوتی ہے ایکسرسائز جس میں آپ کو لگے کہ ہاں سینس آف اچیومنٹ, آج میں نے اپنے لیے کچھ کیا ہے, آپ نے رننگ کیا, اپنے لیے ٹائم نکالا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی باڈی میں ہیپی ہارمونس ریلیز کرتی ہے, ٹھیک, اس کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہوتی ہے وہ ریپیئر ہونے کا کام کرتی ہے. کتنی اچھی آپ نے بات کہی کہ ہیپی ہارمونس جب ہی ڈیولپ ہوں گے جب آپ کوئی اپنے لیے خود سے کام کریں گے, ورنہ یہی کانسیپٹ ہے گھر میں اگر ہاں میں نے پورے گھر کی صفائی کی, پورے ڈسٹنگ کی, تو میں نے بہت زیادہ 10 دفعہ کتنے کام کرنے اوپر جاتی ہوں, واپس نیچے آتی ہوں, وہ آپ کو خوشی نہیں دے رہا, وہ باڈی میں ہیپی ہارمونس ریلیز نہیں کر رہا, وہ اسٹریس دے رہا ہے. تو ہیپی ہارمونس جو ہے جب وہ کام کریں گے جب ہی جو ہے آپ کی بالوں کی بھی گروتھ ہوگی, اوور آل آپ کی اسکن بھی اچھی ہوگی. یہاں پہ بات کروں گی ایک خاص موسم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ بال جو ہیں وہ ہیئر فال کا, کیونکہ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ جو مونسون کا موسم ہوتا ہے اس میں بال جو ہے بہت زیادہ گرتے ہیں اور مسئلہ ہوتا ہے, ہر کوئی بیٹھا ہوا, آپس میں 4 سہیلیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں فرینڈز, تو وہ یہی بات کر رہی تھیں یار آج کل میرے بالوں کو بڑا مسئلہ, تو دوسرا بھی یہ کہتا ہے نہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہے, تو کیا اس کو اسٹریس لینا چاہیے یا کوئی اس کا حل ہے؟ حل بس یہی ہے, آپ اوور آل جو ہے نا اپنی باڈی کے اوپر کام کرنا شروع کریں. اچھا, بالوں کو اس دوران بہت زیادہ کھینچ کر, ایک چیز ہوتی ہے ٹریکشن ایلوپیشیا, کہ آپ نے بال بہت آپ ہارشلی ہینڈل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب واش روم سے نکلے ہیں, بال ڈرائی کرنے کے لیے آپ نے ٹاول کو رب کرنا شروع کر دیا, آپ جینٹلی بالوں کو اس کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں آپ ہلکا سا لپیٹ لیا اینڈ دیٹس اٹ, یا پھر آپ ایئر ڈرائی کریں بالوں کو, کیئر سے کریں, بہت زیادہ ہارشلی برش نہ کریں. ہارش کیمیکلز وہ بہت ڈیمیج کرتے ہیں بالوں کو. اب اس کے اندر آ جاتے ہیں جیسے ہم لوگ بہت زیادہ ہیئر ٹریٹمنٹس, کیمیکل ہیئر ٹریٹمنٹس کی طرف جانا شروع ہو گئے. بہت اب تو ہو گیا, اب تو ٹین ایجرز اس طرف آ گئے, پہلے تو ہوتا ہے چلیں آپ زیادہ ایج ہوگی کہ اب کروا لیتے ہیں. پہلے ہم ہیئر ایکسٹینشنز کا بھی اتنا نہیں سنتے تھے, اب ہونا شروع ہے. جیسے جیسے ہم ہیئر فال زیادہ, ہیئر ٹریٹمنٹس بہت زیادہ آ رہی ہیں, بہت اسپیشلی کیمیکل ہیئر ٹریٹمنٹس, اس کی وجہ سے جتنے آپ کیمیکلز لگا رہے ہیں ایک دفعہ بال برداشت کر جاتے ہیں, 2 سے 3 دفعہ میں پھر بال ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پہ صرف خواتین ہی نہیں, مرد حضرات جو ہیں وہ بھی اس بیماری کو, میں بیماری اس لیے بھی کہتی ہوں کہ بہت زیادہ جو ہیں بال ان کے جھڑتے ہیں اور پھر وہ کانشیس ہو گئے ہیں واقعی. ایک ٹریٹمنٹ ہے PRP, اس کی طرف میں آؤں گی کیونکہ ہر کوئی سوال کرتا ہے اس حوالے سے کہ PRP جو ہے وہ کیا ہے, کیا واقعی اس سے بال جو ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں یا ڈاکٹر جو ہے صرف اپنی بزنس جو ہے اس کو اچھا PRP ہے کیا؟ اول تو ہیئر ٹریٹمنٹس میں ہم ابھی اور ٹریٹمنٹس کے اوپر بھی آئیں گے, مگر چلیں PRP سے اسٹارٹ کرتے ہیں. PRP بیسکلی پلیٹلیٹ رچ پلازما. پلیٹلیٹس کیا ہوتے ہیں؟ پلیٹلیٹس ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں, ہمارے جو خون ہوتے ہیں اس کے اندر سے وہ نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہوتے ہیں گروتھ فیکٹرز. اب گروتھ فیکٹرز جہاں پر بھی ہم ڈالیں گے, اب جیسے ہم نے وہ گروتھ فیکٹرز PRP سے ایکسٹریکٹ کیے اینڈ دین ان گروتھ فیکٹرز کو جب ہم نے اسکیلپ میں ڈالا تو وہاں نیو ہیئر فالیکلز کی گروتھ ہونا شروع ہو گئے, ایگزسٹنگ ہیئر فالیکلز ہیلدی ہونا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. تو PRP صرف ایک ٹیکنیک ہے جس میں ہم نے گروتھ فیکٹرز اس ایریا میں ہم اپنی اسکن کے اوپر کرنا شروع کریں گے تو ہماری اسکن ریجنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ اس کا صرف اسکن میں ہیئر میں رول نہیں ہے, یہ باقی آرگنز. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ ہر ایک پہ اسی طرح افیکٹو ہے یا ڈفرینٹ؟ اچھا, یہ اب ہیئر اس کے اوپر لاس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کون سی ٹائپ کا ہیئر لاس ہے. ہیئر لاس کی بھی بہت ساری ٹائپس آتی ہیں, جس میں کسی کا ہے اینڈروجینک, جو میل اینڈ فیمیل پیٹرن بالنس آ جاتی ہے. کسی کا ہو جاتا ہے کہ ہاں ان کا اونلی اسٹریس انڈیوسڈ ہے, ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے ہیئر لاس. کسی کا ٹریکشن ایلوپیشیا, کھینچ کھینچ کے بال بنا رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہیئر لاس ہو رہا ہے. آپ بہت زیادہ بیمار رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا یا پوسٹ پارٹم کہ پریگنینسی کے بعد, چائلڈ برتھ کے بعد 4 months کے بعد جو ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. کرونک النیسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ بالکل. اچھا, اس ٹائپ کے حساب سے پھر ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی, ہر کسی کے اس میں ایک ہی ٹریٹمنٹ جو ہوگا وہ افیکٹو نہیں ہوگا. اگر آپ کے ڈیفیشنسیز ہیں باڈی میں, آئرن ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے, ایگزیکٹلی, آپ PRP کرتے چلے جائیں اور آپ اس ڈیفیشنسی کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں تو بال جو ہے وہ پھر افیکٹو نہیں ہوگا وہ ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب سب سے کامن کون سے جو ہے آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھائی خواتین کس ایج کی خواتین زیادہ آتی ہیں, اور سب سے کامن کیا ہے ٹائپ؟ اب کوئی ایج اسپیسیفک نہیں ہے اس کے اندر. بہت زیادہ, مطلب ہمارے پاس 12 سال کے 13 سال کے بچے بھی آ رہے ہیں, تو 60 پلس میں بھی آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ سے مزید بات کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. میں فاطمہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فاطمہ, بات کیجیے, کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ہم یہ ڈاکٹر ہم ان سے یہ سوال کرنا تھا کہ میں بچپن میں گر رہی تھی, 35 سال میری عمر ہے, اور میرے چہرے پر اسکار ہے. اوکے جی, اور دوسرا سوال کر سکتی ہوں میں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں.
दूसरा सवाल भी यही है कि मेरी आईब्रो पर बचपन में चोट लग गई थी, वहाँ पर भी बाल नहीं है। ओके, और बालों के हवाले से आज हम हेयर फॉल की बात करें, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन आप करेंगी? बस आईब्रो पर चोट लग गई थी बचपन पर। सही, चलिए वो आईब्रो के अपने जिक्र कर रही हैं कि इस तरह, तो क्या उसकी कोई ट्रीटमेंट है? देखें, अब यहाँ पर आ गया हेयर फॉल की जो हम टाइप्स कर रहे थे, इसमें 2 टाइप्स आती हैं। एक आती है स्कारिंग, जिसको हम सिकेट्रिशियल एलोपेशिया कहते हैं, और एक होता है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। ओके, स्कारिंग जहाँ पर चोट लगने के बाद या कुछ ऐसी डिजीज कंडीशंस होती हैं जो वहाँ पे स्कार कॉज कर देती हैं, वहाँ के हेयर फॉलिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, और एक चिकनी सी स्किन बन जाती है। वो हेयर फॉल जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, वहाँ पर बाल वापस नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर ये आप टैटूइंग करवा सकती हैं, ये मतलब एक जो अब ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं वो इन्होंने, या फिर पेंसिल से ये चीज़ कर ली, उसको कवर कर लिया, लेकिन उस जगह पर हेयर ग्रोथ वापस आएगी, नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो नॉन स्कारिंग होता है, नॉन सिकेट्रिशियल एलोपेशिया होता है, उसमें ये जो टाइप्स हमने सारी अभी डिस्कस की थी, ये नॉन सिकेट्रिशियल की थी, इसमें हेयर ग्रोथ जो होती है वो पॉसिबल होती है, ठीक है, अगर हमने एग्जैक्ट जो कॉज है, जो अंडरलाइन कंडीशन है, उसे हमने पकड़ लिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमरीन, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने इतनी अच्छी बातें की। और सबसे मेन चीज़ मैं यहाँ पे अपने नाजरीन को यही कहूँगी कि डॉक्टर साहिबा ने यही कहा है कि बेसिक यही है कि स्ट्रेस जो है उससे ना लें और अपनी डाइट का जो है खुद ख्याल करें। अपना जब ख्याल करेंगे और डाइट का, तो खुद ब खुद जो है सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हैव ए नाइस डे। और यहाँ पे ले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहिए। थैंक यू।